السلام علیکم۔ انٹارکٹیکا، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے ٹھنڈے کانٹیننٹل یعنی برف کی سرزمین انٹارکٹیکا کی۔ یہ 3 سمندروں بحر الکاہل، بحر الہند اور بحر الاوقیانوس کے مابین گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا بر اعظم ہے۔ اسے سرد ہونے کے ساتھ ساتھ خشک ترین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور دنیا کی سب سے سخت ترین اور ٹھنڈی ہوائیں بھی یہیں چلتی ہیں، جبکہ اس کی اوسطن بلندی بھی تمام کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم ہے۔ یہ 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں تاپمان 89 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ یہاں برف کے طوفان 300 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آتے ہیں، جو بینائی متاثر کر سکتے ہیں۔ سال بھر میں یہاں صرف 51 mm بارش ہوتی ہے، اور بارش گرتے ساتھ ہی برف بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ایک واحد جگہ ہے جہاں انسانوں کا انفلوئنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس بر اعظم پر دنیا بھر کے کئی ملکوں نے جبری قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہاں گرمیوں میں تاپمان 5 سے 15 ڈگری کے درمیان رہتا ہے۔ دنیا کا 80% صاف پانی اسی بر اعظم میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر اس بر اعظم کی برف پگھل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق اگر اس خطے کی ساری برف پگھل جائے تو اس سے سمندر کی سطح میں 16 فٹ تک بلند بڑھ جائے گی۔ 16 فٹ تک سمندر میں اضافہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ مر جائیں گے۔ اس سے انٹارکٹیکا کی برف پگھلنے سے زمین پر تباہی پھیل جائے گی۔ بہت سے ملک سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ انٹارکٹیکا کی برف کی اوسطن موٹائی 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اگر انٹارکٹیکا کے رقبے کی بات کی جائے تو انٹارکٹیکا کا رقبہ امریکہ سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ بننے کا اعزاز بھی انٹارکٹیکا کے سر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ 3500 کلومیٹر تک طویل ہے۔ 1908 سے 1942 تک 7 ملکوں نے UK، نیوزی لینڈ، فرانس، ناروے، ارجنٹینا، چلی اور آسٹریلیا نے اس رقبے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا، اور کچھ ملکوں نے جن میں جاپان، سوویت یونین، USA، سویڈن، بیلجیم اور جرمنی شامل ہیں، یہ ملک بھی اپنی ایکسپلوریشن یعنی ایجاداری کلیم کرتے رہے ہیں۔ 1950 میں اس وقت کی سوویت یونین نے یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی ملک اپنی عسکری اور سیاسی ایکٹیویٹی سوویت یونین کی اجازت کے بغیر یہاں نہیں کرے گا۔ اسی دوران کولڈ وار کی بھی شروعات ہوئی تھی، مگر پھر 1958 میں ڈی وائٹ ایزن ہوور امریکن پریزیڈنٹ تمام گورنمنٹس کو نوٹس ایشو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے، اس کانٹیننٹ کو خود مختاری دینی چاہیے، اور پھر 15 اکتوبر 1959 کو واشنگٹن میں ایک کامیاب کانفرنس ہوتی ہے، اور 1 دسمبر 1959 کو 12 ملک اس معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کو صرف پیسفل پرپس کے لیے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اور ریسرچ کی تمام معلومات سب آپس میں شیئر کریں گے۔ اس بنا پر آزادی دی جاتی ہے۔ فی الحال یہ بر اعظم آزاد ہے، یہاں کوئی سرکار نہیں، اور یہاں 80 سے زائد ملکوں کے ریسرچ سینٹر بھی موجود ہیں۔ آئس برگ برف کے تیرتے ہوئے بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی آئس برگ سے ٹائٹینک کا جہاز بھی ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ یہاں سب سے بڑا آئس برگ مارچ 2000 میں دیکھا گیا تھا، جس کی لمبائی 270 کلومیٹر اور چوڑائی 40 کلومیٹر تھی۔ پچھلے 30 سالوں میں یہاں 4 ٹریلین تک برف پگھل چکی ہے۔ انٹارکٹیکا کی بات ہو رہی ہے تو اور یہاں کی پینگوئنز کی بات نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بر اعظم میں پینگوئنز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو اس ٹھنڈی برف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا کی زمین ویسے تو بالکل بنجر ہے، یہاں کوئی درخت موجود نہیں ہے، مگر انٹارکٹیکا کے خوبصورت مناظر، برف کی چادر اوڑھے یہ حسین وادی اور برف کے اوپر کھیلتے یہ پینگوئن اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور انسان ان مناظر میں ایک پل کے لیے کھو جاتا ہے۔
امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔